امریکہ اور ایران مان گئے ہیں اور اس بات کا اعلان کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ تو کچھ ریسرچ کی ہے ویلاگ میں، اسی حوالے سے بات کرنی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 39 مرتبہ یہ کہہ چکے تھے کہ ایران اور امریکہ ڈیل کے آخری مرحلے میں ہیں، یعنی ڈیل فائنل ہونے والی ہے، اور اس کے بعد وہ یو ٹرن لیتے تھے اور جنگ کی دھمکیاں دیتے تھے۔ لیکن اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ جو متن ہے ڈرافٹ کا، وہ دونوں اس بات پہ ایگری ہو گئے ہیں اور جلد ہی ایگریمنٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان جو ہے، دیکھیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ان دونوں کے درمیان ثالثی کرا رہا تھا، اور پاکستان کے پاس اس حوالے سے بہت ساری انسائڈ انفارمیشن تھی، اور اس سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر حکومت ہو، وہ خاموش تھی اور کچھ نہیں بول رہی تھی۔ لیکن اب شہباز شریف صاحب نے بولا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بات میں وزن ہے، دم ہے۔ لیکن ہمیں اس بات پہ بالکل آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک طرف امریکہ ہے اور ایران ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے 39 بار بول چکے تھے کہ بس ایران سے ڈیل ہونے ہی والی ہے اس ہفتے اور 2 دن بعد، اور اس کے بعد وہ دھمکیاں دیتے تھے، اور دنیا بھر کی خاص طور پہ جو اسٹاک مارکیٹ ہیں وہ اتھل پتھل ہو گئیں، اور بہت سارے لوگوں کے پیسے ڈوب گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں کہ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں، ان کے خاندان نے بہت پیسہ کمایا، کیونکہ جس کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہوتی ہے، جو انسائڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس بیان سے مارکیٹ گرے گی تو کب خریدنا ہے، اور کس بیان سے مارکیٹ اٹھے گی تو کب اس کو بیچ کے نکلنا ہے، اور 1-2 دن میں بہت سارا پیسہ کیسے بنانا ہے۔ تو لیکن اس جو لڑائی کا ہے امریکہ ایران کی، پوری دنیا کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ امریکہ نے حملہ کیا تھا، امریکہ سپر پاور تھا، لیکن امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں کر سکا، جیت نہیں سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران جیت گیا۔ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی ایران نے کافی ضد کی اور اپنی باتیں منوائی ہیں، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران کو بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ اصل میں یہ ایک طرح سے ایگو کی جنگ بن گئی تھی، جب بھی اس میں بہت تاخیر ہو گئی۔ امریکہ کو اس بات پہ ناز تھا کہ وہ ایک سپر پاور ہے اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج اس کے پاس ہے، جس کا بجٹ دنیا کی تمام ملکوں کی فوجوں کے برابر ہے۔ ایران کو اس بات کا غرور ہے کہ ان کی تہذیب 6000 سال پرانی ہے، اور ان کی ایک سویلائزیشن ہے، اور وہ ایک گریٹ قوم ہے، تو کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ اصلی جو جنگ ہوئی ہے اس میں تو امریکہ نہیں جیت سکا، لیکن امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جیتنا چاہ رہا تھا، ایران کو اس بات کا پتہ تھا اور وہ معاملے کو لمبا کر رہا تھا۔ تو دونوں ملکوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، خطرناک اور خوفناک دھمکیاں لگائی ہیں، کیونکہ وہ میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ جیت رہے ہیں، یعنی وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ اور میڈیا کے تھرو جیتنا چاہتے تھے، اور دونوں نے ہی بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور بالآخر اب یہ معاملہ مذاکرات تک پہنچ گیا ہے۔ اور یہ آپ کو پچھلے ویلاگ میں ہی بتایا تھا کہ جب 8 اپریل 2026 کو سیز فائر ہوا تھا کہ یہ فوراً 2 دن میں ڈیل نہیں ہوگی، بلکہ یہ چونکہ ایگو کی جنگ ہے، اس لیے یہ لوگ دونوں ملک یہی شو کریں گے کہ جنگ بھی وہ جیتے ہیں اور مذاکرات کی ٹیبل پر بھی یہی جیتے ہیں، تو اس لیے بڑی بڑی باتیں ہوں گی اور خوفناک دھمکیاں ہوں گی، اور آخر میں آہستہ آہستہ معاملے کو ٹھنڈا کریں گے۔ ایون جو امریکہ نے آخر میں جو حملہ کیا تھا ایران پہ، تو یہ بھی سارا پری پلان تھا، جس طرح WWF کا میچ ہوتا ہے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بھئی ایک خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اپاچی ہیلی کاپٹر گرا دیا ہے، کہ جو کہ دنیا کا، امریکہ کا جدید ترین ہیلی کاپٹر ہے۔ واہ واہ، ایران کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے بعد امریکہ غضب میں آ گیا، ایران پہ حملے کر دیے۔ یہ میسج گیا میڈیا کے ذریعے کہ امریکہ تو جب چاہے ایران پہ حملہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ایران نے جواب دیا اور اردن، کویت، بحرین میں ان کے فوجی اڈوں پہ حملے کیے کہ اگر تم ہم پہ حملہ کرو گے تو ہم تمہیں جواب دیں گے اینٹ کا پتھر سے۔ یعنی کوئی بھی ہلکا نہیں آ رہا تھا، اور دونوں ہی ملکوں نے باتیں کر کے اور ایکشن کر کے اپنے آپ کو بہت ہی پاورفل شو کیا ہے۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے، امریکہ بہت ہی پاورفل ہے، اس کا فوجی بجٹ بہت زیادہ ہے، ایران بہت بہادر ہے اور بہت ہی اکڑو قسم کی قوم ہے۔ اور دیکھیں کہ اتنی بڑی پاور کے آگے بھی ایران جھکا نہیں، ٹوٹا نہیں، بلکہ اور ان کی قوم ایک ہو گئی، یکجا ہو گئی، شہید ہونے سے بھی نہیں ڈری، تو بہت بڑی بات ہے۔
تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوگا اور اب یہ معاملہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جا رہا ہے. یہ ممکنہ طور پہ جنیوا میں اس کے مذاکرات ہوں گے جہاں امریکہ اور ایران کے لوگ پہنچیں گے، پاکستان بھی وہاں پہ ہوگا. امریکن طیارے آلریڈی جنیوا پہنچ گئے ہیں، ایرانی اب جائیں گے، ایرانی اور پاکستانی. اور ممکنہ طور پر میری رپورٹ کے مطابق جو یہ ایکارڈ ہے اس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کافی کوشش کی ہے اور اللہ کی مہربانی سے یہ کوششیں اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں، ان کی رزلٹ بہت ہی پازیٹیو آ رہے ہیں. تو بھائی اگر جنگ رکے گی، مستقل جنگ بندی ہوگی تو ایران کا بھی فائدہ ہے، امریکہ کا بھی فائدہ ہے. امریکہ میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، پوری دنیا کا اس میں فائدہ ہوگا کیونکہ اس جنگ سے پوری دنیا کا نقصان ہوا ہے. تو اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ اپنے کومنٹس دے سکتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں جو جاننا ضروری ہے. تو اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.